بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، درس قرآن 9th اور 10th میٹرک کلاسز کے ترجمہ قرآن کے سلسلہ میں آج ہم حاضر ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں 10ویں کلاس کی سورۃ الاعراف کی آیات پڑھیں گے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 اور 158، یہ دو آیات میٹرک کی کلاس کے اندر سلیبس میں ان دو آیات کا ترجمہ شامل ہے۔ یہ جو سورۃ الاعراف ہے، سورۃ الاعراف قرآن پاک کی 7ویں صورت ہے اور یہ مکی صورتوں میں سب سے لمبی صورت ہے۔ سورۃ الاعراف جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سب سے لمبی صورت ہے۔ اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ کے 24 رکوع ہیں اور اس کے 206 آیات ہیں، اور اس کی آیت نمبر 46 یعنی 46 آیت نمبر میں اعراف کا لفظ آیا ہے، جس کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا ہے۔ یہ جو اعراف ہے، یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک ٹیلہ ہے، مقام ہے، جس پر وہ لوگ رہتے ہیں جو کہ جنتیوں اور جہنمیوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہیں۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ الاعراف، اس کے عنوان، اس کے موضوع جو ہیں وہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے اور عقیدہ آخرت کا ثبوت ہے، اور یہ کہ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا آخری عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ اے محبوب، اگر یہ لوگ آپ کو نہیں مانتے تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے لوگ جو ہیں، آپ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسا ہی سلوک کیا، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں اس جھٹلائے جانے والے میدان میں۔ تو ناظرین کرام، پہلے ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ ہوتا تھا کہ ہم پہلے الفاظ معانی پڑھتے تھے، ان کی اردو کے ساتھ مناسبت پڑھتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم تلاوت کرتے تھے، ترجمہ کرتے تھے۔ لیکن آج ہم تھوڑا سا اس کے برعکس ترجمہ اور تلاوت جو ہے یہ ہم پہلے کریں گے اور الفاظ کی طرف ہم بعد میں جائیں گے، الفاظ معانی کی طرف۔ تو قرآن پاک کی آیت نمبر جو ہے وہ 157 جو ہے وہ آیت نمبر سلیبس کا حصہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی المی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہے، امی ہے، اور وہ نبی امی رسول الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ ان کو روکتا ہے، ان کو حکم دیتا ہے نیکی کا اور ان کو روکتا ہے برائی سے، ویحل لہم الطیبات، اور وہ رسول ان کے لیے حلال کرتا ہے پاک چیزوں کو، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے۔ تو یہ حلال اور حرام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، لیکن یہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اس کی نسبت کی جا رہی ہے۔ مطلب یہ سمجھانا مقصود ہے کہ حلال اور حرام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار ہے کہ حرام اور حلال کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا آگے مشکل کشائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سمت کی بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان کے بوجھ کو ان سے اتارتا ہے۔ بوجھ سے کیا مراد ہے؟ ظاہری طور پر گناہوں کا بوجھ ہے، پریشانیوں کا بوجھ ہے۔ تو اور کائنات کے اندر انسان کے گناہوں سے بڑھ کر کوئی بوجھ نہیں ہو سکتا، انسان کی غلطیوں سے، گناہوں سے بڑھ کر کوئی بوجھ نہیں ہو سکتا، اور جب کوئی بوجھ گناہوں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا تو کائنات کا سب سے بڑا بوجھ جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتارتے ہیں، ختم فرماتے ہیں۔ تو جو سب سے بڑا بوجھ جو ہے جو رسول اتارتا ہے، تو باقی دنیا کے بوجھ جو ہیں اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ فرمایا والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ توق بھی ان کا اتارتے ہیں جو ان پر موجود تھا۔ توق
دوزخ کی آگ کا دوزخ کی طرف لے جانے کا توق تھا۔ تو گویا کہ یہ بڑی مشکل کشائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسانیت کے گلے کے اندر جو دوزخ کی آگ کا توق پڑا ہوا تھا دوزخ کی طرف کھینچنے کے لیے، وہ بھی اگر اس کائنات کے اندر کوئی ہستی اور ذات ہے اتارنے والی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، بتا دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کریمہ ہے۔ اور فرمایا فالذین آمنوا بہ، تو وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے، وعزروہ، اور آپ کی تعظیم کی، ونصروہ، اور آپ کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور یعنی قرآن پاک کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ اتارا گیا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب چلتے ہیں ہم قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کے الفاظ معانی کی طرف اور ان کے اردو کی استعمال کی طرف چلتے ہیں۔ تو ذرا دیکھیے، یہ لکھے ہوئے الفاظ موجود ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے الرسول، اس میں یہ یاد رکھیے کہ چونکہ یہ اصول پہلے بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے اندر ٹوٹل الفاظ 80,000 ہیں، جن میں سے 20,000 جو ہیں وہ بار بار ریپیٹڈ ہیں۔ جو ریپیٹڈ الفاظ ہیں وہ کتنی بار آئے ہیں وہ تعداد یہاں پہ لکھی جا رہی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جن الفاظ کی تعداد کا پہلے ذکر ہو چکا ہے ان الفاظ کو سکپ کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، ان الفاظ کو جو یہاں پہ درج نہیں کیا جا رہا، اور جو نئے الفاظ آ رہے ہیں جن کا پہلے ذکر نہیں کیا گیا وہ الفاظ یہاں پہ درج ہیں اور موجود ہیں۔ تو ان الفاظ میں پہلے نمبر پہ ہے الرسول۔ رسول کا لفظ جو ہے یہ قرآن پاک میں 513 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور رسول کا معنی جو ہے وہ رسول ہی ہے، پیغمبر، پیغام پہنچانے والا۔ دوسرا لفظ ہے النبی، یہ لفظ قرآن پاک میں 160 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور نبی کا مطلب ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ الامی کا لفظ جو ہے یہ قرآن پاک میں 119 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا معنی ہے بے پڑھا۔ مطلب بے پڑھے سے مراد جو ہے کہ وہ ذات کہ جس نے دنیا میں کسی استاد سے نہ پڑھا ہو، دنیا میں جس کا کوئی استاد موجود نہ ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، اس دنیا کائنات میں مبعوث فرمائے، ان میں سے کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا جو دنیا میں کسی استاد کے ساتھ پڑھا ہو۔ تو یہ ایک ختم نبوت کی بہت بڑی نشانی ہے، پہچان ہے کہ قادیانی گروہ جو ہے، ان کا جو گرو گھنٹال ہے مرزا غلام قادیانی، اس کے استاد دنیا کے اندر موجود ہیں، اور وہ نبی ہونے کا دعوے دار ہے۔ تو یہ جب کہ نبی ہونے کی ایک سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہوتی ہے، ایک بہت بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ نبی کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، اور نبی جو ہے وہ دنیا میں کسی استاد کے سامنے نہیں پڑھا ہوتا۔ تو یہ خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، النبی الامی، کہ نبی امی ہے، بے پڑھے نبی ہیں، اور بے پڑھے سے مراد ان پڑھ نہیں ہے بلکہ بے پڑھا ہے کہ جس نے دنیا میں سے کسی بھی استاد سے نہ پڑھا ہو۔ یاجدونا، جس کو وہ پاتے ہیں، یہ یاجدونا کا جو لفظ ہے 107 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا۔ مکتوباً، لکھا ہوا، یہ لفظ قرآن پاک میں 319 مرتبہ استعمال ہوا۔ عندہ، یہ لفظ اس کا معنی ہے پاس، عندہ کا معنی ہے پاس، اور یہ لفظ قرآن پاک میں 201 مرتبہ استعمال ہوا۔ اور ینہا عن المنکر، ینہا الناہی سے بنا ہے، اور اس مادے سے، اس روٹ ورڈ سے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال جو ہوئے ان کی تعداد 56 ہے، 56 ہے، اور منع ہے ینہا کا، وہ روکتا ہے، اور ینہا روکنا اس کا منع ہوتا ہے۔ المنکر، برائی، المنکر کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں 37 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یحل الحل سے بنا ہے، اور اس کا معنی ہے حلال قرار دینا کسی چیز کو۔ یحل الحل، یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں 51 مرتبہ یعنی 51 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ الطیبات، پاک چیزیں، یہ قرآن پاک میں لفظ جو ہے یہ 50 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یحرم، حرام قرار دیتا ہے، حرم اور سے بنا ہے، اور یہ لفظ قرآن پاک میں حرم کے مادہ سے 83 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ الخبائث، خبث کی جمع ہے، اور یہ اس کا معنی ہوتا ہے ناپاک چیزیں۔ الخبائث، یہ لفظ قرآن پاک میں 16 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یضع، 26 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی رکھتا ہے اور اتارتا ہے۔ اسراً، 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے بوجھ۔
الاغلال توق یہ قرآن پاک میں 16 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ آمنو امن الف میم نون کے مادہ سے یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں 889 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 879 مرتبہ یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ عزرو انہوں نے تعظیم کی، یہ لفظ قرآن پاک میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ نصرو انہوں نے مدد کی، تو یہ لفظ قرآن پاک میں 158 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ النور کا لفظ 194 مرتبہ آیا ہے، اور 194 مرتبہ اس کا معنی ہے النور کا روشنی۔ اور انزلہ نازل ہوا، نازل کیا گیا، یہ لفظ قرآن پاک میں نون زے لام اس مادہ سے 293 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ مفلحون فے لام ہے فلاح، اس کا معنی ہے کامیاب، تو کامیابی حاصل کرنے والے لوگ، کامیاب لوگ، تو یہ قرآن پاک میں 40 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اب چلتے ہیں ان الفاظ کے اردو استعمال کی طرف۔ رسول کا لفظ سیم ٹو سیم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، رسول، اور اسی سے جو ہے وہ رسالت، بلکہ رسالت سے رسول، تو یہ لفظ جو ہے وہ ہم سیم ٹو سیم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نبی غیب کی خبریں دینے والا، یہ لفظ جو ہے وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نبی نبوت، اور جس کی نبی کی جمع ہے انبیاء، اور اس کو جو ہے ہم سیم ٹو سیم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یاجدون پاتے ہیں، وجد ہوتا ہے پانا، اور اسی سے ہے موجود، سامنے کسی کوئی چیز پانا، تو وجد کو بھی جو ہے وجد اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص کیفیت ہے جو انسان کے قلب کے اندر یا انسان کی روحانی طاقتوں کے اندر جو ہے موجود ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو وجد کہتے ہیں۔ تو یہ وجد اور موجود، اس کا معنی جو ہے پانا ہے، اور یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں وجد واو جیم دال کے مادے کے ساتھ 107 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ مکتوباً مکتوب ہے، اور مکتوب جو ہے وہ خط کو بھی کہتے ہیں۔ مکتوب کا لفظ جو ہے وہ سیم ٹو سیم اردو میں استعمال ہوتا ہے، مکتوب لکھا ہوا، اور مشہور ہے مکتوبات امام ربانی، سیدنا امام ربانی حضور مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے خطوط مبارکہ، ان کو مکتوبات شریف کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے دیگر بھی کئی لوگ جو ہیں حضرت ان کے لکھے ہوئے خطوط جو ہیں وہ بھی مکتوبات کہلاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے مکتوبات حضرت سید فقیہ اعظم علیہ رحمہ، تو یہ مکتوب جو ہے کہتے ہیں لکھے ہوئے کو۔ اور ینہا نہی عن المنکر، یہ لفظ جو ہے وہ ہم برائی سے روکنا، یہ عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ المنکر یہ بھی جو ہے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یحل حلال، یہ حلال کا لفظ جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ الطیبات، طیب جو ہے وہ ہمارے ہاں اردو میں ایک نام بھی ہے، تو طیب کہتے ہیں پاکیزہ کو۔ یحرم، حرم سے ہے رے میم کی مدد سے حرام کرنا، اور حرم اور حرام یہ دونوں لفظ جو ہیں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ الخبائث، یہ جو ہے ہم خبیث کا لفظ جو ہے وہ عموماً استعمال کرتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہیں وہ بڑی ستھری جو گالی دینی ہو اور جس کے اندر جو ہے وہ کوئی شائبہ بھی نہ ہو، غلط چیز بھی نہ ہو، تو وہ خبیث بول دیتے ہیں۔ تو خبیث بولنے سے جو ہے وہ گالی بھی ہو جاتی ہے، غصے کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی جو ہے توہین بھی نہیں ظاہری طور پر محسوس ہوتی۔ اور یدعو رکھتا ہے یا اتارتا ہے، وضع قطع جو ہے یہ ہمارے اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ آمنو امن، ایمان لانا، علی، اور ایمان یہ لفظ جو ہے ایمان کے مادے کے ساتھ جو ہے ایمان کی صورت میں جو ہے یہ لفظ ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ناصر نصرت، اور ناصر منصور یہ تینوں نام ہیں۔ نصرت جو ہے وہ فیمیل کا نام ہے، ناصر اور منصور جو ہے یہ میل کے نام ہیں، اور یہ نام جو ہے یہ ہم عموماً استعمال کرتے ہیں، اور یہ ناصرو کے ناصرو سے جو ہے یہ بنے ہیں، نصرت سے ناصرو بنا ہے، اور اسی سے پھر آگے ناصر اور منصور بنا ہے۔ اور النور کا لفظ جو ہے یہ بھی ہم اردو میں عموماً استعمال کرتے ہیں۔ انزلہ، نازل ہونا، نزول اور نازل یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ فلاح پانا، کامیابی پانا، کامیابی حاصل کرنا، یہ لفظ جو ہے وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے قرآن کریم کے اندر اس سورہ مبارکہ کے اندر جو آیت نمبر 157 ہے اس میں استعمال ہونے والے الفاظ معانی اور ان کے اردو میں استعمال۔ اب اگلے سیشن سے پہلے ضروری ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب اگلا سیشن جو ہے وہ یوں ہے کہ ہم نے اس آیت طیبہ میں جو ہے وہ یہ پڑھا کہ اس کے شروع میں کہ رسول نبی امی جو ہیں وہ ذات ہیں جن کو وہ
اپنے ہاں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہاں پہ؟ فی التورات والانجیل، تورات میں اور انجیل میں۔ اب تورات جو ہے وہ تو اس وقت جو ہے وہ کوئی خاص کتاب نہیں رہ گئی، یہ تو آپ کو سبھی کو بخوبی علم ہے اس بات کا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، یہ ساری کی ساری کتابیں جو ہیں اس وقت تبدیل کر دی گئی ہیں، لوگوں نے ان کے اندر تحریف کر دی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر خیر جو ہے ان کتابوں کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور یہ تو احباب کو علم ہے کہ اس کے 2 پارٹس ہیں، سابقہ کتابیں جو ہیں وہ جو اکٹھا مجموعہ ملتا ہے بائبل جس کو کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے کتاب مقدس لکھا ہوتا ہے۔ تو اس کے 2 پارٹس ہیں، پہلا پارٹ جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی عہد نامہ قدیم ہے، اور دوسرا جو ہے نیو ٹیسٹامنٹ یعنی عہد نامہ جدید ہے۔ اب یہ جو عہد نامہ قدیم ہے، عہد نامہ قدیم میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ملتا ہے۔ یہ میرے سامنے عہد نامہ قدیم ہے، اور اس کی کتاب جو ہے وہ ہے استثناء۔ عہد نامہ قدیم میں استثناء کے نام سے جو ہے وہ کتاب موجود ہے، اور اس کا استثناء کا باب نمبر ہے 18، اور باب نمبر 18 کی ورس نمبر 18، 19، 20 ذرا ان کو آپ ملاحظہ فرما لیں۔ یہ استثناء ہے، اور استثناء کی آیت ورس نمبر 18، 19 اور 20 جو ہے اس کو نشان لگا دیا گیا ہے۔ استثناء کی آیت نمبر 18، 19 اور 20، باب نمبر جو ہے وہ 18 ہے۔ اب یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ذرا اس کو جو ہے وہ توجہ سے سنیے، اس میں کیا لکھا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ اب بھائیوں میں سے مراد جو ہے وہ واضح ہو گیا کہ وہ نبی جس کا ذکر خیر جاری ہے، جس نے آنا ہے وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا، بلکہ بھائیوں میں سے ہوگا، اور بھائی جو ہیں بنی اسرائیل کے بھائی جو ہیں وہ بنو اسماعیل ہیں، اور یقیناً وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہی ہیں کہ جو تشریف لائے ان کے بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے۔ اور کیا ہے؟ اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ تو یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا ذکر خیر جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے ملاکی۔ ملاکی کا چیپٹر 3 ہے، باب 3 ہے، اور اس کی ورس نمبر جو ہے وہ 2 ہے، 1 اور 2۔ چیپٹر 3 کی باب 3 کی ورس نمبر آیت نمبر جو ہے وہ 1 اور 2 ہے، اس کو بھی اپنے جو ہے وہ اسکرین پہ ملاحظہ فرما لیں۔ ملاکی نام ہے، اور اس کی ورسز جو ہیں وہ 2 اور 3 جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرما لیں۔ اس میں جو لکھا ہے وہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا، اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنے ہیکل میں موجود ہوگا، ہاں عہد کے رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے، ہر پر اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے، اور جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جو کہ سابقہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اسی کے ساتھ نیو ٹیسٹامنٹ یعنی عہد نامہ جدید میں یہ میرے سامنے جو ہے وہ انجیل کی ایک قسم ہے، یوحنا، انجیل یوحنا، اس کا جو ہے وہ ذرا پیج ملاحظہ فرمائیں یوحنا کا۔ یہ جس پہ نشان لگا ہوا ہے اس کو جو ہے ذرا توجہ سے دیکھیے گا، یوحنا کو، یہ انجیل یوحنا، یہ یوحنا ہے۔ اب میں اس کی عبارت جو ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس میں 2 عبارتیں ہیں۔ کیا لکھا ہے کہ یہ اصل میں
بات تو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ تم نبی ہو جو اتنے معجزات دکھا رہے ہو؟ تو لیکن اس میں چونکہ تحریف ہے تو تحریف کرتے ہوئے موجودہ بائبل نے اس بات کو جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے منسوب کر دیا کہ وہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے یہاں پہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ یہاں پر بھی کم از کم یہ جواب تو آ گیا کہ میں وہ نبی نہیں ہوں۔ بس انہوں نے اس سے کہا پھر تو کون ہے تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں۔ اور آگے جو ہے وہ جواب کیا لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ تو جواب لکھا ہوا ہے کہ یعنی میرے بعد کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پاس یوحنا ہی کی عبارت ہے، اور یہ جو یوحنا ہے اس کا باب نمبر 15 ہے، چیپٹر 15 ہے 15 نمبر، اور اس کی ورس نمبر جو ہے وہ ہے 26 اور 27، اور اس کے بعد جو ہے وہ چیپٹر 16 سٹارٹ ہو رہا ہے، اور 16 کی جو ہے وہ پہلی ورس ہے، پہلی آیت ہے۔ ذرا اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں آپ۔ یوحنا ہے اب میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں، اس میں کیا لکھا ہے یہاں دیکھیے۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا، مددگار آئے گا یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ لاچاروں کے چارہ گر ہیں، چارہ فرمانے والے ہیں، اور بے یار و مددگار لوگوں کے مددگار جو ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرمایا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا کے پاکیزگی کی گواہی دی۔ اور فرمایا اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہیں کہ تم ٹھوکر نہ کھاؤ۔ پھر آگے اسی کے جو ہے وہ چیپٹر نمبر 16 جو ہے، 16 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ اگلے پیج پہ ذرا اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں، چیپٹر 16 کو، اسی کے اگلے پیج پہ۔ اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس میں کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ یعنی اس میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ جو ہے وہ مددگار لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ اور گناہ کیا ہے؟ بتایا گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائی صحیح طرح سے ایمان نہیں لاتے۔ یہ جو ہے مستقبل کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی موجودہ عیسائیوں کے بارے میں۔ اور اس سے آگے جو ہے یہ جو ہم نے پڑھی تھی ورس نمبر 7، 8 اور 9 پڑھی تھی، جبکہ اسی چیپٹر 16 باب 16 کی ورس نمبر جو ہے وہ 13، 14، 15 جو آپ کو جس کا جو ہے اسکین آپ دیکھ چکے ہیں، 13، 14 اور 15، اس میں لکھا ہے کہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا۔ روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ یہ نبی کا ترجمہ، تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، آنے والے وقت کی خبریں دے گا۔ اور یہ صفت یہ جو صفت ہے کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ فرمایا وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ہے سابقہ کتابوں کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر خیر۔